السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے یہ بہت اہم ہے۔ ہر حاجات کو پورا کرنے کے لیے ہر کام اور ہر پریشانی اور تمام غم دور ہو جائیں گے۔ ہر کام اللہ جل شانہ آسانی سے پورے فرمائیں گے اور ہر دعا قبول ہوگی، اور اس طرح مالی پریشانی تمام کے تمام اللہ جل شانہ دور فرمائیں گے۔ اللہ کے سامنے جھکنا نصیب ہو جائے گا۔ غیروں سے اور غیروں کے سامنے جھکنے سے اللہ جل شانہ حفاظت فرمائیں گے، اور ہر حال میں انسان اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ بس اس وظیفے کو بندہ پابندی کے ساتھ کرے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث بھی ہے کہ ان دو آیاتوں میں اسم اعظم ہے۔ جب بندہ ان دو آیاتوں کو پڑھتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کے ذریعے سے تمام ضروریات، حاجات، تمام پریشانیاں اللہ جل شانہ دور فرمائیں گے۔ حدیث میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی ہے کہ اللہ کا سب سے بڑا نام جو اسم اعظم کے نام سے عام طور پر مشہور ہے، ان دو آیاتوں میں ہے، بشرط یہ کہ اخلاص سے پڑھی جائے۔ ایک وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ سورہ بقرہ، اور دوسرا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سورہ عمران۔ جب دعا سے پہلے کوئی حاجت ہو، کوئی پریشانی ہو، جب بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اس کے برکت سے اللہ جل شانہ ہر دعا کو قبول فرماتے۔ کس طرح پڑھنا ہے اور کتنے مقدار پڑھنا ہے وہ مقدار بتائیں گے، لیکن یہ بتائیں گے کہ اسم اعظم کے ذریعے سے اللہ جل شانہ تمام ضروریات، حاجات کو پورا فرماتے۔ یہ کتنا اہم چیز ہے۔ شیخ اسماعیل فرغانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، مجھے ایک عرصے سے اسم اعظم سیکھنے کی تمنا تھی۔ مجاہدے بہت کرتا تھا، کئی دن فاقے کرتا، حتیٰ کہ فاقوں کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر جاتا تھا۔ ایک روز میں دمشق کی مسجد میں بیٹھا تھا، دو آدمی مسجد میں داخل ہوئے اور میرے قریب کھڑے ہو گئے۔ مجھے ان کو دیکھ کر خیال ہوا یہ دونوں فرشتے معلوم ہوتے تھے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا، کیا تم اسم اعظم سیکھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں بتا دیجئے۔ میں یہ گفتگو سن کر غور کرنے لگا۔ اس نے کہا، وہ لفظ اللہ ہے، بشرط یہ کہ صدق لجا سے ہو۔ شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صدق لجا کا مطلب یہ ہے، کہنے والے کی حالت اس وقت ایسی ہو کہ جیسا کوئی شخص دریا میں غرق ہو رہا ہو اور کوئی بھی اس کے بچانے والا نہ ہو، تو ایسے وقت جس خلوص سے نام لیا جائے وہ حالت مراد ہے۔ اس کو صدق لجا کہتے ہیں۔ اسم اعظم معلوم ہونے کے لیے بڑی اہلیت اور بڑے ضبط و تحمل کی ضرورت ہے۔ تو یہ لفظ اللہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، دیکھو اللہ جل شانہ ان دو آیاتوں میں اللہ جل شانہ کا یہ پاک نام دو آیاتوں میں مذکور ہے۔ ایک آیات میں الہکم الہ واحد، الرحمن الرحیم اللہ جل شانہ کا صفت بھی موجود ہے، اور دوسرے آیات میں الف لام میم اللہ، لفظ اللہ بھی مذکور ہے۔ تو ان دو آیاتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم کے برکت سے بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ جل شانہ وہ دعا کو کبھی رد نہیں فرمائیں گے، وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو بس اس ہر دعا سے پہلے اس کو پڑھے، انشاءاللہ اس کے ذریعے سے اللہ جل شانہ تمام ضروریات حل فرمائیں گے۔ اب وہ بتائیں گے کہ اب اس کا مقدار کتنا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہر دعا میں بندہ پڑھ سکتا ہے، وہ دعا قبول ہوگی۔ کوئی اشد ضرورت ہو، مالی ضرورت ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی غم ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی حاجت ہو، وہ پورا نہیں ہو رہا ہو، تو اس کے لیے اول 11 مرتبہ درود ابراہیمی اور آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی، اور درمیان میں ان دو آیاتوں کو 70 مرتبہ پڑھے، دو آیاتوں کو 70 مرتبہ پڑھے، اور آخر میں دعا مانگے،
انشاءاللہ اس وظیفے کو جو آدمی 7 دن مسلسل کرے گا اللہ جل شانہ اس کے وہ حاجت و ضرورت ضرور پورے فرمائیں گے، اور وہ تمام پریشانیوں سے اللہ جل شانہ اس کو نجات دیں گے۔ دوستو یہ وظیفہ خود کرے، آگے شیئر کرے تاکہ سب کو فائدہ ہو جائے، سب اس سے فائدہ اٹھائے۔ والسلام۔